بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظہ ندا ٹی وی کے معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ میرے محترم عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کروایا، انہی سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ آپ نے زمین پر کتنی عمر پائی، آپ کا انتقال کس طرح ہوا اور آپ نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت فرمائی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت و نصیحت فرمائی اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے طوفان کی وقوع کی پیشن گوئی فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے تمام انسان حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد ختم ہو گئی تھی۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا۔ حضرت آدم و حوا نے انہیں یہ نام اس لیے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا جو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی اور صرف حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جمعے کے روز وفات پائی۔ حضرت ابی ابن قعف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے بیٹو، جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائے۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جس کے ساتھ کفن اور خوشبو اور قبر کھودنے کا سامان تھا۔ فرشتوں نے آدم کے بیٹوں سے پوچھا، تم کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ اس پر بیٹوں نے کہا، ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے والد کا وقت آ گیا ہے۔ وہ سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے فرمایا کہ مجھے چھوڑو، میں تم سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، پھر غسل دیا، پھر کفن دیا اور خوشبو لگائی، پھر قبر بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں۔ اہل علم کا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہے جہاں وہ ہندوستان میں اس کے پاس اترے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں جبل قبیس کے پاس ان کا مدفون ہے۔ ابن جریح کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی میتوں کو نکال کر بیت المقدس میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ تورات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی۔ عطا رسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو مخلوق خدا 7 دن تک گریہ زاری میں مصروف رہی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر سورج اور چاند کو 7 دنوں اور 7 راتوں تک گرہن لگا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے معاملات کے نگہبان ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام بنے، وہ بھی نبی تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوس کو معاملات سپرد کیے۔ انوس کے بعد اس کا ولی عہد کینان بنا۔ اس کے بعد کینان کا بیٹا مہلائیل معاملات کا ذمہ دار بنا۔ مہلائیل کے بارے میں عبرانی اور غیر عرب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 7 رعیتوں کے بادشاہ بنے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور محلوں کی بنیاد ڈالی اور انہی نے بابل اور سوش کے شہروں کو آباد کیا۔ مہلائیل نے ابلیس اور اس کے شرعی جنوں وغیرہ کو مار مار کر زمین کی آبادی سے دور بھگا کر ویرانیوں اور گاٹیوں میں دھکیل دیا تھا۔ انہوں نے جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سو کو قتل کیا۔ مہلائیل کا ایک بڑا تاج بھی تھا، یہ لوگوں کو واز بھی کرتے تھے۔ مہلائیل کی بادشاہی کا زمانہ 40 برس تک رہا۔ جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے اخلوح کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی اور مشہور اقوال کے مطابق یہی اخلوح ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔